جہدی سے پاک ہے۔ اللہ اکبر، میرے اللہ نے دو فرشتوں کو کندھوں پہ مقرر کیا ہے اور نیکی کا فرشتہ ماتحت ہے، بائیں طرف والے فرشتے کو اس نے ماتحت کر رکھا ہے، نیکی کے فرشتے نے اس کو ماتحت کر رکھا ہے گناہ لکھنے والے فرشتے کو۔ کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ اللہ نے اس کو سکھا رکھا ہے جب میرا کوئی بندہ نیکی کرے ایک کی 10 لکھنا، اور جب گناہ کرے تو اس کو لکھنے مت دینا۔ کب تک؟ 1 ساتھ انتظار کرنا، 2 ساتھ انتظار کرنا، 3 ساتھ انتظار کرنا، حتیٰ کہ 7 ساتھ تک انتظار کرنا۔ اگر 7 کا مطلب یہی ہے جو آج کل کے عرب لیتے ہیں تو اس کے کم سے کم بنتے 6 سے 7 گھنٹے، 6-7 گھنٹے تک انتظار کرنا۔ گناہ لکھنا مت، اس کو لکھنے مت دینا۔ نیکی کرے تو 10 لکھنا، بلکہ صرف نیت کرے تو بھی نیکی لکھ دینا، اور عمل کرے تو 10 لکھنا، اور گناہ کرے تو اس کو لکھنے مت دینا، منع کرنا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ قربان میرے اللہ کی محبتوں پر، ہائے ہائے ہم کتنے وی آئی پی لوگ ہیں، رشک کرے وی آئی پی لوگ، کسی سے ایم ایل اے محبت کرتا ہے، کسی سے ایم پی محبت کرتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کے صدقہ ہے کہ اللہ ہمارا ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس کو گناہ لکھنے مت دینا، حتیٰ کہ اب سنو حد کیا معاملہ ہے، ایک گناہ ہو گیا 6-7 گھنٹے تک کے لکھنے نہیں دیا جاتا، اسی 6-7 گھنٹے میں دوسرا گناہ بھی ہو جاتا ہے۔ وہ گناہ لکھنے والا فرشتہ کہتا ہے 2 ہو گئے، کہا رک ابھی۔ نیکی کا فرشتہ کہتا ہے اللہ نے مجھے رکنے کے لیے کہا رک ابھی، 3 ہو گئے، اب کافی، اور 4 ہو گئے گناہ اس کے، 5 گناہ ہو جاتی ہیں۔ اس 5 گناہ کے بعد وہ ایک نیکی کر لیتا ہے۔ گناہ 5 کیا، نیکی 1 کیا، تو وہ فرشتہ جو نیکی لکھنے والا ہے وہ کہتا ہے دیکھ اس نے گناہ کیا ہے 5، نیکی کی ہے 1، اور اللہ کا حکم مجھے کہ 1 پر اس کو 10 نیکی لکھوں، تو ایک کام کر میں 5 ہی نیکی لکھتا ہوں، اور 5 نیکی کے بدلے اس کے 5 گناہ تو مت لکھا کر۔ یہ اللہ کی محبت ہے۔ اور ایک بات آپ سے کہوں، کتنی محبت کرتا ہے وہ، مجھے اس بات سے سمجھ میں آیا، باتیں تو پہلے سمجھ نہیں، لیکن جب سے میں نے چھوٹی موٹی بات لکھنی شروع کی تو تب مجھے سمجھ میں آیا۔ ایک بہت بڑے مفکر نے کہا تو میری بات دماغ میں بھی آئی، دیکھو اللہ خالق ہے ہمارا، اس نے کی ہے تخلیق ہماری، ٹھیک، اس نے ہماری تخلیق کی ہے۔ ایک بات، خالق کو اپنی تخلیق کبھی بری نہیں لگتی، اور ہر خالق اپنی تخلیق سے پیار کرتا ہے۔ میں اپنی بہنوں سے توجہ چاہتا ہوں، وہ کھانا بنائے تو گویا کہ وہ کھانے کو تیار کر رہی ہے، اور مجازن کہہ دوں کہ وہ کھانے کی تخلیق کر رہی ہے، کھانوں کی تخلیق کر رہی ہے، مجازن کہہ رہا ہوں۔ اس نے بنایا کھانا، اور اس کے شوہر نے جو اس کو پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہے، بس اتنا کہہ دیا یار آج تم نے تو کھانا ایسے بنایا کہ اس میں نمک زیادہ ہو گیا۔ بولو اس کا منہ اترتا ہے کہ نہیں اترتا؟ اس کا موڈ آف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ارے نادان، جس نے اپنے ہاتھ سے کھانا بنایا وہ اپنے ہاتھ کے کھانے کا عیب اپنے محبوب سے سننے کو پسند نہیں کرتی۔ جس نے اپنے ہاتھ سے کھانا بنایا، حالانکہ مرچی دوسرے سے لائی، نمک دوسرے سے لائی، مسالہ دوسرے سے خرید کے لایا، سارا سامان دوسروں سے لا کر کے پھر بنایا، اور صرف اتنا اس نے ڈال کر اپنے فن کے مطابق ڈھالا، تو ڈال کر ڈھال دے تو اس کھانے سے اتنا پیار ہو جائے کہ اپنا محبوب بھی اس میں عیب نکالے تو برا لگتا ہے، اذیت ہوتی ہے، دل دکھتا ہے۔ ارے نادان، جب تو نے اپنے ہاتھ سے کھانا بنایا تو تجھے اس کھانے سے اتنا پیار ہو گیا، تو میرے اللہ نے مخلوق بنائی تو اللہ اس مخلوق سے کتنا پیار کرتا ہے۔ تیرے ہاتھ کے کھانے میں کوئی عیب نکالے تو تجھے تکلیف ہوتی ہے، اس کی مخلوق کو کوئی گالی دے تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اس کی مخلوق پہ کوئی ظلم کرے تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔